آج ویو 360 میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آگ لگنے کے واقعات سے قیمتی جانی اور مالی نقصان جاری۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے عمارتوں میں حفاظتی فیچرز کا فقدان کب اور کیسے دور ہوگا، بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پچھلے 2 ہفتے کے دوران پاکستان کے سب سے بڑے ساحلی شہر کراچی میں تقریباً 1.5 درجن افراد آتش زدگی کے واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ شہر کی ایک کمرشل عمارت میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد شہر کی انتظامیہ نے کراچی کی تمام کمرشل عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کروانے کا اعلان کیا۔ ملک کے معاشی ہب میں آگ بجھانے کے شعبے میں بہتری کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، مگر شہر کی آبادی کے تناسب سے وہ انتہائی کم دکھائی دیتے ہیں۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ کراچی کی تقریباً 90% رہائشی، تجارتی اور صنعتی عمارتوں میں آگ سے بچاؤ اور آگ بجھانے کا مؤثر نظام موجود نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کوتاہی کے لیے کون ذمہ دار ہے اور کیوں ملک کو اس قیمتی مالی اور جانی نقصان سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس وقت غزہ میں کیا صورتحال ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 2 ماہ سے جاری جنگ کو رکوانے، انسانی بنیادوں پر فوری طور سے رکوانے کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی طور پر بلائے گئے اجلاس میں آج ووٹنگ متوقع ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ قرارداد جنرل اسمبلی سے منظور ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر کے مطابق یہ قرارداد UN سیکیورٹی کونسل میں پیش کی جانے والی اس قرارداد جیسی ہے جسے جمعے کے روز امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا۔ دوسری طرف غزہ میں لڑائی جاری ہے، جس سے غزہ کی 23 لاکھ میں سے تقریباً 19 لاکھ آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ غزہ کی نصف آبادی بھوک سے مر رہی ہے۔ جنگ سے تباہی نے نکاسی آب اور حفظان صحت کا نظام تباہ کر دیا ہے اور متعدی بیماریوں کے پھوٹ پڑنے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے 7 اکتوبر کے جوابی حملے میں 18,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے، جبکہ 50,000 کے لگ بھگ زخمی ہیں۔ واپس بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آئے روز آتش زدگی کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا ہے۔ پچھلے چند دنوں میں گنجان آبادیوں میں بنی عمارتوں میں آگ لگنے کے 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ایسے حادثات کے بعد تحقیقاتی کمیٹیاں تو بن جاتی ہیں، لیکن ان حادثات کا لوگوں کی زندگی اور روزگار پر کیا اثر پڑتا ہے، جانتے ہیں سدرا ڈار کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کی رہائشی حمیرہ حنیف پوری زندگی اپنے اور اپنے بچوں کی کفالت اور مستقبل کے لیے محنت کرتی رہی ہیں، لیکن 1 ہفتہ پہلے اچانک سب کچھ راکھ ہو گیا۔ بیٹھ کے یہ سوچ رہی تھی میں بے گھر ہونا بہت مشکل ہے، تصور ہی نہ۔ حمیرہ کراچی کے گنجان آباد علاقے عائشہ منزل کی رہائشی ہیں، جہاں 6 دسمبر کی شام کو عرشی شاپنگ پلازا میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے پوری مارکیٹ اور اوپر کی منزلوں پر بنے فلیٹس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حمیرہ کا فلیٹ بھی اس آتش زدگی کی لپیٹ میں آیا تھا۔ میری تو 34 سال کی محنت ہے، بہوؤں کا زیور ظاہر ہے، میری بڑی بہو کا زیور تھا، پیسے تھے، تنخواہ ملی ہے ابھی، ظاہر ہے راشن پرسوں ہی ڈالا تھا، دوائیاں، میری ساری زندگی کی کمائی گئی، لیکن اللہ کا شکر جانیں بچی۔ اور آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ اگر رینٹل ہیں ہم تو پھر ہماری کیا پرابلمس ہوں گی۔ پرابلمس تو ہیں، لیکن بس وہی ہے کہ صبح سے صرف کل سے ایک چیز دیکھ رہی ہوں، آ رہے ہیں سب جا رہے ہیں، کچھ ہو نہیں رہا۔ حمیرہ جو ایک نجی کالج کی پرنسپل ہیں، دیگر خواتین کے ساتھ اس انتظار میں بیٹھی ہیں کہ انہیں ایک بار اپنے گھر کو دیکھنے اور بچے کچے سامان کو سمیٹنے کی اجازت مل جائے۔ اس عمارت میں 74 فلیٹس اور 130 دکانیں تھیں، جن میں سے بیشتر مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ مارکیٹ میں موجود میٹرس کی دکانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا، جس کے سبب آگ بڑھتی چلی گئی، جس پر قابو پانے کے لیے شہر بھر سے آگ بجھانے والا عملہ طلب کیا گیا تھا۔ آگ اتنی زبردست تھی اور ہوا بھی زیادہ تھی اور دھواں بھرا ہوا تھا، پھر بھی دیکھا اوپر نیچے کوئی ہے تو نہیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ ہمارا جو فائر ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے پاس وہ کیمیکل ہی نہیں ہے جو یہ آگ بجھا سکے۔ یہ جو ہے کیمیکل، یہ فوم ہے، اس پہ FM 200 CO2 اور رغوا ایک کیمیکل ہے، وہ استعمال ہوتا ہے اس کو بجھانے کے لیے۔ یہ چیزیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں،
फॉर एग्जांपल तो आप मट्टी डाल के भी बुझा सकते हैं और एक गद्दे के ऊपर भी गद्दा डाल के बुझा सकते हैं। और यहाँ पे तो ये था कि उसमें पानी डाल रहे थे, पानी से ये डबल होता है। आग लगने की वजह तो इस कहानी को फिल्म बंद करने के वक्त तक मालूम नहीं हो पाई थी, लेकिन इमदादी कारकुनों के मुताबिक अम्बात की वजह धुएं से दम का घुटना था। इसका शिकार वो लोग हुए जो वक्त पर इमारत से निकल ना पाए। किसी भी होने वाले हादसे के बाद ये आवाज़ें उठती हैं कि उस इमारत से निकलने के महफूज रास्ते क्यों नहीं थे, या फिर वहाँ पर आग बुझाने के आलात क्यों मैसर नहीं थे। शहर में बेशतर इमारतें ऐसी हैं जो किसी भी हादसे की सूरत में लोगों को महफूज और मुतबादल रास्ते फराहम करने में नाकाम नजर आती हैं। आतिशज़दगी के वाक़यात में आग बुझाने वाले अमले के लिए एक बड़ा चैलेंज इमारतों में दाखिल होने और मास्टर प्लान की अदम दस्तयाबी का होता है। एक तो फायर प्रोटेक्शन के कोई इंतजामात नहीं है, यहाँ एग्ज़िट्स इतने आसान नहीं है, कहीं एग्ज़िट है कहीं नहीं है, जिसकी वजह से और फायर सेफ्टी के कोई एक ज़रा बराबर भी इंतजामात नहीं थे इधर। फायर सेफ्टी के अगर अरेंजमेंट्स होते तो इतनी बड़ी आग नहीं होती है। आयशा मंजिल में चंद घंटों की आग ने हुमैरा समेत दर्जनों खानदानों से उनके घर और कारोबार छीन लिए, जो बनाने में उन्हें कई बरस लगे थे। लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत को फौरी तौर पे एक कमेटी बनानी चाहिए जो इनके नुकसान का तखमीना लगाए, और फौरी तौर पे एक तो इनको एक ग्रांट मिले कि तुम ये अपना महीना गुजारो, कम से कम किसी का आगे हाथ ना फैलाओ, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, हम जैसे फलाई इदारे हिल चुके हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं, तो एक आम आदमी कहाँ से सर्वाइव करेगा। अब गुजारा कैसे होगा? हुमैरा और आयशा मंजिल के बहुत से दूसरे रिहायशी इस वक्त इसी सवाल के बोझ तले दबे हुए हैं। शहर कायद इस सवाल के जवाब का भी मुंतज़िर है कि आग लगने के आखिर अभी मजीद कितने वाक़यात दरकार हैं जिनके बाद ऐसे हादसात में जानी और माली नुकसान को कम रखने की सलाहियत पैदा होगी। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। सन 2012 में बल्दिया फैक्ट्री में आग का वाक़या कराची की तारीख का सबसे हौलनाक आतिशज़दगी का वाक़या समझा जाता है। इसमें 260 से ज़्यादा मजदूर झुलस कर हलाक हो गए थे। वाक़े की तहकीकात हुई, केस चले, लेकिन मुतासिरीन के ख़ानदानों के मुताबिक इस केस को सियासी बुनियादों पर हल किया गया। इस वाक़े के बाद हलाक होने वालों के वरसा ने, जिनमें ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल थी, बल्दिया फैक्ट्री फायर इफेक्टीज़ एसोसिएशन बनाई, जिसका मकसद मुल्क भर की फैक्ट्रियों और कारखानों में हेल्थ एंड सेफ्टी के निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा था। हुस्ना खातून इस एसोसिएशन की चेयरपर्सन है, जो अपने शौहर की मौत से पहले एक घरेलू खातून थी, लेकिन अब मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए सरगर्म अमल है। कि जिस तरीके से हम रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई रात नहीं है जहाँ पे हम अपने शौहर को याद नहीं करते हैं। खाते वक्त, सोते वक्त, हर लम्हे में याद करते हैं कि काश अगर इस फैक्ट्री में 2-3 गेट होती और ताला नहीं लगा हुआ होता तो शायद हमारे शौहर ज़िंदा बच जाते, सही सलामत आ जाते, या ज़ख्मी हो जाते, या कुछ भी हो जाता, लेकिन बच्चों का सर पे साया तो होता उसके बाप का। आज भी यकीन माने आप, आयशा मंजिल पे आग लगी, आज 2 दिन हो गया। जब भी मैं टीवी देखती हूँ मेरे आँख से आंसू गिरता और मुझे अपना वो मंजर याद आता है कि एक वक्त था कि हमारे ऊपर भी ये क़यामत आया था और बिल्कुल सोमवार इस तरीके से था। हमारे एरिए में एक साथ 16 बंदे का जनाजा नमाज होता था। एक जीआईटी बनाई, वो एक दूसरी बात कह रही है, दूसरी जीआईटी कह रही है, वो तीसरी बात कह रही है। 260 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, कोई एक बंदा भी जिन्होंने ये जीआईटी बनाई इनसे आके नहीं मिला। एक उन्होंने स्टोरी बनाई और सबके मुंह में डाल दी कि आप ये बात करते जाएं, करते रहे, लेकिन जो असल कल्प्रेट थे, मालिकान हैं, उनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। वो मजलूम बन गए कि फैक्ट्री के अंदर निकलने के रास्ते नहीं थे, एक ही स्टीयर था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक डोर लगे हुए थे, अंदर ही फैक्ट्री के अंदर जो फर्स्ट फ्लोर पे मचान बनाया हुआ था लकड़ी का, नीचे बॉयलर रखे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही होती हैं कि आग लगी या लगाई गई। असल मसला ये था कि अगर बिल्डिंग के अंदर ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो अगर होती तो एक बंदा भी नहीं मरता। सोच यही थी कि मेरे शौहर तो चले गए, मैं बेवा हो गई, मेरे बच्चे यतीम हो गए, लेकिन किसी और के साथ ये वाक़या ना हो। तो इस वजह से हम बहुत से फैक्ट्री में भी जाते हैं, जहरा बाजी के साथ, नासिर सर के साथ, और हमेशा एक ही अल्फाज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी का निज़ाम। ना ही किसी भी फैक्ट्री में आप चले जाओ, ना ही वहाँ पे कोई सेफ्टी का निज़ाम है, ना ही कोई वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आग लग जाए तो वो किस तरीके से बुझाएंगे। इसके अलावा भी मेन गेट एक ही होता है फैक्ट्री में। और हमारी यहाँ फैक्ट्रियाँ, कारखाने, ये तो एक किस्म से ये बॉम्ब हैं, केमिकल बॉम्ब्स हैं।
یہ کسی ٹائم پہ بھی کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. جب آپ کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں یا کوئی پلازا بناتے ہیں یا شاپنگ پلازا بناتے ہیں, اس میں ضروری ہے کہ آپ اس میں لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم یہ پریکاشنری میجرز ہم لیں گے. ایک دوسرا کام پھر اس کو چیک کرنے کا ہے, وہ ڈپارٹمنٹس کا ہے. تو دونوں کی ملی بھگت ہوتی ہے, وہ جاتے ہیں وہاں سے پیسے لیتے ہیں اور وہ واپس آ جاتے ہیں. ورنہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو ہے نہیں, اور کوئی اتنے اخراجات بھی نہیں ہیں کہ کوئی بہت مطلب آپ نے اگر 1 ارب روپیہ لگایا ہوا ہے تو سال میں میرا خیال 50,000 یا لاکھ روپے کا خرچہ ہے. تو وہ 50,000 روپیہ وہ جو چیک کرنے آتا ہے اس کو دے دیں گے. اس کے لیے وہاں پہ جو آگ بجھانے کے آلات رکھے ہوتے ہیں وہ رکھنے کو تیار نہیں. اب بھی آپ چلے جائیں وہ رکھا ہوگا, ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو گئی ہوگی, وہ پڑا ہوا ہے. اور کسی سے پوچھا جائے اس کو کیسے کرو گے, ان کو آتا ہی نہیں ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ سانحہ ختم ہو گیا ہے. یہ سانحہ ختم نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ہم ختم ہونے دیں گے جب تک ہماری زندگی ہے. میں بیوہ ہوں آیا سمجھ میں, لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ یہ سانحہ ختم ہو. جب تک موت نہ آئے تب تک یہ سانحہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے, کوئی بھی جد و جہد کرنا پڑے, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. کراچی کی شہری انتظامیہ شہر کی عمارتوں میں آگ لگنے کے حالیہ واقعات کے بعد انہیں مستقبل میں روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ وائس آف امریکہ کی سدرا ڈار نے جب کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب سے پوچھا کہ آتش زدگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں, تو ان کا کہنا تھا کہ عمارتوں کو آگ سے محفوظ بنانے کے لیے ایک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. کہ ایسی عمارتیں تعمیر نہ کی جائیں جس کے اندر فائر سیفٹی ایگزٹ نہ ہو. ہمیں ایسی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ ان تمام بلڈنگز کا مانیٹرنگ کی جائے کہ وہاں پر فائر سیفٹی کے آلات بلڈنگ کے اندر موجود ہیں, کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا واقعہ ہو تو فوری طور پر ود ان دا بلڈنگ آپ رسپونڈ کر سکیں. اس کے بعد فائر بریگیڈ آئے. کسی بھی مہذب معاشرے کی جس کی بات کی جاتی ہے, اس مہذب معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بلڈنگ کے اندر وہ واٹر سپرنکلرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے اندر وہ گیجٹس موجود ہوتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو تو وہ رسپونڈ امیڈیٹلی بلڈنگ کے اندر سے کیا جا سکے. دونوں میں جو آگ تھی وہ سیریس درجے کی سیویریٹی کی تھی. دونوں میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا بلڈنگ بنانے کا اجازت کیا بلدیہ عظمیٰ کراچی دیتی ہے؟ نہیں دیتی. اس کے اندر فائر سیفٹی ایگزٹ ہے نہیں ہے, یہ بلدیہ عظمیٰ کا کام ہے. اگین یہ بلدیہ عظمیٰ کا کام نہیں ہے. اس کے اندر سیفٹی کے آلات انہیں رکھے تھے نہیں رکھے تھے. یہ اس طرح کی شارٹ کمنگز ہیں جو ہمیں نظام میں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. 2.5 کروڑ کی آبادی کے شہر میں جو آگ بجھانے کا عملہ ہے, کیا وہ تربیت یافتہ ہے؟ اور جو 60 سے زائد فائر بریگیڈز ہیں, کیا وہ اتنے بڑے شہر کے لیے کافی ہیں؟ میرے پاس ایگزیکٹلی جتنے فائر اسٹیشنز ہیں اس کا نمبر میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے, لیکن دیکھیں میں اس سوال کو ڈیفرنٹ زاویے سے ڈیل کروں گا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کراچی میں کہیں پر بھی آگ لگتی ہے تو آگ کون بجھاتا ہے؟ میرا ایک سوال ہے. یہی کے ایم سی کے فائر ڈپارٹمنٹ کی ٹیم پہنچتی ہے, وہ آگ بجھاتی ہے. ایک زمانہ تھا اس شہر کے اندر فائر بریگیڈ بھی اتنی فعال نہیں تھی, ریسکیو سروس بھی اتنی فعال نہیں تھی, اور ہماری ایمبولینس کا نظام بھی نہیں تھا. اب سچویشن تبدیل ہو گئی ہے. آپ کی فائر کا ڈپارٹمنٹ بھی فعال ہو چکا ہے, آپ کا جو ریسکیو کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی فعال ہے, اور آپ کے پاس اب اپنی فلی ایکوپڈ 1122 کی ایمبولینسز ہیں. جو سب سے بڑی دشواری ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایدی, چھیپا اور جے ڈی سی, یہ جتنی بھی ادارے ہیں, ان کے لوگ آ کے اپنی جیکٹس پہن کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی گاڑیاں وہاں لا کے کھڑی کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کا ٹی وی دکھاتا ہے نا, کیمرہ دکھاتا ہے, تو وہ سب کو اپنی مارکیٹنگ تو کرنی ہے. آگ کوئی نہیں بجھا رہا ان میں سے. آگ آپ کا کیمرہ دکھائے گا, یہ فائر آفیسرز, فائر سیفٹی والے کام کرے ہوتے ہیں, لیکن آ کے کھڑے ہوتے ہیں جیکٹیں پہن کے, ٹی شرٹ پہن کے. ایک زمانہ میں اعتراف کرتا ہوں 90s میں, ارلی 2000 میں اس طرح کی فیسلٹی اس شہر میں نہیں تھی. میں ایدھی کے کردار کو سراہتا ہوں کہ جس زمانے میں ان لاشوں کو کوئی اون نہیں کرتا تھا, ایدھی کا ادارہ تھا, چھیپا کا ادارہ تھا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو ریگولیٹ ہونے کی ضرورت ہے, چونکہ کنسرنڈ ادارے بن چکے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. 2012 میں بلدیہ فیکٹری فائر کا جو کیس ہوا, اس کے بعد سندھ حکومت نے آکیوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا قانون بنایا. اس پر صحیح معنوں میں عمل درآمد ہوتا ہوا کیوں نہیں نظر آ رہا؟ میں کہہ رہا ہوں نا, قانون سازی تو ہم جب بھی کوئی ٹاپک آتا ہے نا, کوئی ایشو, ہم قانون سازی کر دیتے ہیں. ملک بھر کا مسئلہ یہی ہے
لیکن اگین ہم وہ بولڈ فیصلے کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. ہم بولڈ فیصلے کریں انفورسمنٹ کے حوالے سے. دیکھیے پالیسی موجود ہے. پالیسی کیا ہے کہ انسانی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جو بلڈر ہے وہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرتا ہے. اکیلے نہیں کرتا, اس میں ہمارے ادارے ملوث ہوتے ہیں, لیکن شہری بھی ملوث ہوتے ہیں. آتش زدگی کے واقعات کی روک تھام اور شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں IBA کراچی کے ایک پروجیکٹ کراچی اربن لیب کے محمد توحید. توحید, کیا ماہرین کا یہ اندازہ درست ہے کہ 90% تجارتی عمارتیں فائر سیفٹی کے معیار پر پورا نہیں اترتی کراچی میں؟ بالکل یہ بات درست ہے کہ اگر ہم فائر اینڈ سیفٹی کے حوالے سے بات کریں تو تقریباً جو ہے کوئی شاید 2-3% عمارتیں ایسی ہوں گی کہ جہاں پر جو ہے وہ فائر اینڈ سیفٹی کو جو ہے وہ پریورٹائز رکھا جاتا ہے. اچھا, یہ بھی وہ عمارتیں ہوں گی جو کہہ لیں کہ کوئی بہت ہی ملٹی نیشنل کمپنیز کے پاس وہ عمارتیں موجود ہیں اور انہوں نے اپنے پروٹوکول کو فالو کرنے کے لیے, جو کہ ان کے فوراً چونکہ ان کی فوراً انٹرسٹ ہوتا ہے اور ان کی جو پیرنٹ کمپنی ہوتی ہے وہ فوراً سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے, تو آپریٹ کر رہی ہوتی ہے, تو انہوں نے اس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے زیادہ تر اس طرح فائر سیفٹی اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پریورٹائز رکھا ہوتا ہے. جنرلی اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے جو شاپنگ مالز ہو گئے یا بڑی عمارات ہو گئیں جو کہ ریزیڈینشیل ہیں اور وہاں پہ ڈینسٹی بہت زیادہ ہے, وہاں پر تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ فائر اینڈ سیفٹی یا جو ہے سمجھ لیں کہ ایویکویشن پلان اس کا کوئی موجود ہو کہ ان کیس آف فائر جو ہے وہ کیسے لوگوں کو ایویکویٹ کیا جائے گا. تو اس حوالے سے کوئی پلان نہیں ہے. تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے توحید, یا دوسرے متعلقہ ادارے ہیں, ان کا کتنا قصور ہے اس میں؟ کیونکہ ہر عمارت بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی اجازت نامہ تو درکار ہوتا ہے. تو بلڈنگ پرمٹس کے اجرا کے وقت یا ادروائز یہ جب سارے میپس بن رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا قواعد نظر انداز کر دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں یہاں معاملہ وہی ہے کہ اجازت تو ہر طرح کی مل جاتی ہے. کچھ کرپشن ہے, دیگر طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اجازت تو مل جاتی ہے, اور جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس میں یہ مینشن بھی ہوتا ہے. بعض جگہوں پر ہمیں بھی پتہ چلا کہ اس میں مینشن ہوتا ہے کہ ہاں جی یہاں پر جو ہے وہ فائر اینڈ سیفٹی پروٹوکولز کو جو ہے فالو کیا گیا ہے, لیکن ایکچولی گراؤنڈ امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوتی, اور جو دیکھنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیچ اپ ہوا ہوتا ہے, تو وہ پھر اس طرح گراؤنڈ پہ جو ہے وہ چیز نہیں ہو پاتی, اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی بلڈر کو اس وقت ہو جاتا ہے مانیٹری ٹرم میں, لیکن لوگوں کو جو نقصان ہوتا ہے جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ والا انسیڈنٹ ہوا, اسی طرح مختلف انسیڈنٹ ہوتے رہے ہیں شہر کراچی میں, تو یہ نقصان ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو کیا عالمی سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ کسی بھی شہر میں آبادی کے تناسب سے آگ بجھانے والا کم از کم کتنا عملہ ہونا چاہیے, کتنے فائر ٹرکس اور کتنے سناکلز ہونے چاہیے؟ دیکھیں جیسے کہ اس وقت جو ہے وہ شہر کراچی کا ماسٹر پلان بن رہا ہے جو کہ گریٹر کراچی ماسٹر پلان 2047 ہے, ٹھیک ہے. دس از دا بیسٹ وینیو جبکہ ہم جو ہے اس تمام صورتحال کو سمجھتے ہوئے فائر اینڈ سیفٹی سے متعلق چیزیں اس میں شامل کی جائیں تاکہ وہ ایک بار ماسٹر پلاننگ کا جو ہے وہ پارٹ بن جائے, اور اس کے بعد اس چیز کو تھوڑا سا دیکھا جائے کہ وہ کون سی بلڈنگز ایسی ہیں جہاں پر ڈینسٹی بہت زیادہ ہے, جہاں کے جو الیکٹریکل وائرنگ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, اور جہاں پہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ بہت ہی نیرو لین ہے. تو بعض جگہوں پہ تو ایسا ہے کہ فائر بریگیڈ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو فائر بریگیڈ والوں کی گاڑی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, ایسی سچویشن بھی ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کچھ ہاٹ اسپاٹ آئیڈینٹیفائی کیے جائیں, ایک جانب جو ہے وہ ماسٹر پلاننگ ڈاکومنٹ میں اس کو پالیسی ایز اے پالیسی جو ہے وہ فریم کیا جائے اور پھر اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف جایا جائے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. تو موجودہ عمارتیں جو ہیں شہر میں جو فائر سیفٹی کے معیار پہ پورا نہیں اترتی, کیا انہیں اب محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟ جی انہیں محفوظ بنایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. پہلے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ شہر میں ڈینسٹی سب سے زیادہ کہاں پر ہے, اور دوسرے نمبر پہ پھر یہ دیکھا جائے کہ کون سی عمارتیں ایسی ہیں جو زیادہ ولنریبل ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ولنریبلٹی کی بات آتی ہے تو ادارے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کو جو ان عمارتوں کو فوری طور پہ خالی کر دیا جائے. اب ان عمارتوں کو خالی کرنا حل نہیں ہے کیونکہ شہر آلریڈی جو ہے وہ ہاؤسنگ کرائسس سے گزر رہا ہے اور شہریوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ ایک شیلٹر حاصل کرنا. تو یہ کہ بیسٹ میں یہ ہے کہ اس میں درمیان کا راستہ دیکھا جائے کہ کس طرح اسی بلڈنگ کو وہاں کی صورتحال کو جو ہے وہ سیفٹی کے حوالے سے بہتر بنایا جائے ریدر دین کہ انہیں ایویکویٹ کر دیا جائے. تو لاسٹ میں میرے پاس صرف 40 سیکنڈز ہیں, کوئکلی اگر ایک چیز آپ رسپونڈ کرتے چلیں. مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ عوام بھی اس معاملے میں ذمہ دار ہیں, تو عوام آگ لگنے کی روک تھام کے حوالے سے آگہی بڑھانی چاہیے عوام میں, وہ کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟
دیکھیں جو لوگ جس بلڈنگ میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر کچھ چیزوں کا خیال رکھیں، جیسے کہ اگر گیس سلنڈر کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں سیفٹی کو دیکھیں، اگر جو الیکٹرک وائرنگ ہے اور وہ بہت پرانی ہے یا اس کو خیال نہیں رکھا گیا تو اس کو دیکھا جائے، اور کچھ حد تک جو ہے جو فائر ایکسٹنگوشر یا اس طرح کی جو ایکوپمنٹ ہیں جو ارینج کیے جا سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ ارینج کریں. ٹوٹل رلائی یہ نہ کریں کہ حکومتی ادارے ہی تمام چیزیں کریں گے، حکومتی ادارے بعد میں پہنچتے ہیں. تو عوام کی اپنی بھی کوئی ذمہ داری اس حوالے سے بنتی ہے اور اس کو وہ ذمہ داری نبھانے کے حوالے سے اپنی جان کے لیے وہ ضروری ہوگا ان کے لیے. بہت شکریہ محمد توحید، آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ناظرین کہ کس طرح سے کراچی میں جو اس وقت آگ لگنے کا سلسلہ ایک دم ہم نے دیکھا بہت زیادہ بڑھنا شروع ہوا ہے، اس میں عوام اپنا رول کیسے پلے کر سکتی ہے اور حکومتی اداروں کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. پاکستان میں عمارتوں کی آتش زدگی سے بچانے کے لیے کیا قواعد نافذ ہیں، ان پر کس حد تک عمل درآمد کیا جا رہا ہے یا انہیں اس پر پاکستان سے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی، کس طرح سے پاکستان میں عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. امریکہ میں کیا صورتحال ہے یا گلوبل سٹینڈرڈز یا عالمی سٹینڈرڈز کیا ہیں، فائزہ بخاری اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. فائزہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. امریکہ میں کیا سٹینڈرڈز ہیں بلڈنگ کے حوالے سے، کیا قوانین ہیں بلڈنگز کے لیے؟ اسد، یہاں پہ امریکہ کی جو تمام 50 اسٹیٹس ہیں، امریکن ٹیریٹریز ہیں، ڈسٹرکٹ آف کولمبیا یعنی کہ واشنگٹن ڈی سی وغیرہ میں انٹرنیشنل کوڈ کونسل کے جو بلڈنگ اور فائر جو کوڈز ہیں ان کو مکمل طور پہ یا پارشلی یعنی جزوی طور پر جو ہے وہ ان کا اطلاق کیا گیا. اس کے علاوہ 39 اسٹیٹس میں ایڈیشنل لائف سیفٹی کوڈز جو ہیں ان کو بھی اپلائی کیا گیا ہے. اس کے تحت ہوتا یہ ہے کہ جو فائر مارشلز ہیں اور کوڈ ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو بلڈنگز ہیں وہ سیف ہیں اور ایمرجنسی کی صورت میں، آگ کی صورت میں تمام لوگوں کے لیے جو فائر ایگزٹس ہیں وہ سیف موجود ہیں. اس کے علاوہ جو فائر ایکوپمنٹ ہے، فائر الارمز ہیں، فائر ایکسٹنگوشرز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں اور ان کی جو ہے مینٹیننس جو ہے وہ ٹائملی وہ بھی کی جاتی ہے. جی اسد. تو فائزہ ایک چیز جو آگ اگر لگتی ہے اور اس کے بعد پھیلتی ہے، اس حوالے سے تو ہم نے بات کر لی، اس پروگرام کے پہلے حصے میں بھی بات کر لی، لیکن جب آگ لگ جاتی ہے فور دیٹ میٹر جب ہم بات کر رہے ہیں تو کیا کوئی ایسی حفاظتی تدابیر بھی ہیں جو عام لوگوں کو آگ لگنے کی صورت میں جان بچانے کے حوالے سے کام آ سکتی ہیں؟ بالکل اسد، یہ بہت ضروری ہے تمام لوگوں کے لیے، وہ امریکہ میں رہتے ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں. امریکن ریڈ کراس کا یہ کہنا ہے کہ فائر کی پری پلاننگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر جب آگ لگ جاتی ہے تو اس وقت جان بچانے کے لیے یوزلی 2 منٹ یا اس سے بھی کم کا ٹائم ہوتا ہے. تو پوری فیملی کو انوالو کریں، فائر ایگزٹ پلان بنائیں، آپ بلڈنگ کے فرنٹ سے کیسے نکلیں گے، گھر کے پیچھے سے کیسے نکلیں گے. اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو ایزیلی اویلیبل ہیں، اگر گھر میں لگی ہوں تو وہ آگ جو ہے وہ لگنے سے بچا سکتی ہیں، جس میں اسموک ڈیٹیکٹرز ہیں. اور یو ایس فائر ایڈمنسٹریشن کی جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ہر مہینے جو ہے اس کو چیک کریں آپ کے اسموک جو ڈیٹیکٹرز ہیں گھر میں لگے ہوئے وہ فنکشنل ہیں. سال میں 1 یا 2 مرتبہ آپ بیٹریز ان کی چینج کریں اور 10 سال کے بعد مکمل طور پہ اس کو جو ہے ڈسکارڈ کر کے نئے جو آپ لگائیں. اس کے علاوہ جو فائر ایکسٹنگوشرز ہیں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک ریٹنگز، ہر کنٹری کا اپنا حساب ہوتا ہے، اس کو آپ اپنے گھر میں تقریباً ہر منزل پہ رکھیں. کچن میں یوزلی فائرز جو ہیں بہت زیادہ اوریجنیٹ کرتی ہیں، وہاں پہ رکھیں. بیڈ رومز کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا کہ ہر بیڈ روم میں فائر جو اسموک الارمز ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ 50% ڈیتھس جو ہوتی ہیں گھروں میں لگنے والی فائرز وہ بیڈ رومز میں اس ٹائم لگتی ہیں جب رات 11 سے صبح 7 بجے کے ٹائم، جب اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو تمام بات ہو گئی آگ لگنے سے پہلے. اگر لگ جائے آگ تو سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ نے بس گھر چھوڑ کے باہر نکلنا ہے، فوراً نکل جانا ہے اور باہر جا کے آپ فائر بریگیڈ کو کال کریں گے اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ باہر ہی رہیں گے جب تک کہ وہ کلیئر آپ کر کے آپ کو جو ہے وہ دے. تو بیسیکلی آگ پہلے لگنے سے بچنا کیسے ہے اور اگر لگ جائے تو اس کے بعد آپ کا کیا عمل ہو سکتا ہے اور کس طرح سے آپ اس پہ ایکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ فائزہ، آپ نے اس حوالے سے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا کہ گلوبل سٹینڈرڈز کیا ہیں اور اوور آل کس طرح سے اس کو فالو کیا جا سکتا ہے. دیکھتے ہیں پاکستان میں ناظرین اس حوالے سے کیا چیز فالو ہو سکتی ہے اور کس حد تک عالمی سٹینڈرڈز جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.